حضرات سے درخواست ہے یہاں سے جانے کے بعد یہ جو 24 گھنٹے آپ حضرات کے پاس باقی ہیں، اس وقت میں آپ چلتے پھرتے کانفرنس کے اشتہار بن جائیں، مبلغ اور داعی بن جائیں، ایک ایک دوست کو تیار کریں۔ میری رپورٹ کے مطابق صرف آپ حضرات کا صوبہ خیبر پختونخوا نہیں، اس کے دیہات نہیں، اس کے اضلاع یا یوسیے نہیں، یہاں اتنی تیاری ہو رہی ہے، آپ کے صوبے کے ہر گھر سے انشاءاللہ ہر علاقے سے وفود اور قافلے اس کانفرنس میں شریک ہوں گے، سارا صوبہ شریک ہو، صرف آپ نہیں، اسلام آباد پنجاب تک اس کی تیاری ہو رہی ہے، اس میں دوست شریک ہوں گے، اور چشم فلک انشاءاللہ ایک ایسا نظارہ دیکھے گا کہ دوست اور دشمن دیکھ کر ششدر ہو جائیں گے، دوست خوشی کی وجہ سے ششدر ہوں گے، اور دشمن حسد کے مارے وہ جل کر کوئلہ بنے گا۔ یہ دوست اور دشمن دونوں کو انشاءاللہ کانفرنس حیران کر دینے والی ہوگی۔ میرا جو آپ دوستوں سے مطالبہ ہے وہ یہ کہ یہ 24 گھنٹے کانفرنس کے داعی اور مبلغ ہونے کے طور پر آپ حضرات اس کے لیے ورک کریں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کون کون دوست اس کانفرنس کو اپنا کام اور ایمان سمجھ کر اس کے کرنے کے لیے تیار ہیں؟ جو تیار ہیں وہ ہاتھ کھڑا کر دیں۔ تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت۔ بہت شکریہ مولانا، اللہ آپ کو جزائے خیر۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الذین هم خلاصۃ العرب العربا وخیر الخلائق بعد الانبیاء، اما بعد، اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی کذالک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین الی یوم الدین۔ صدر گرامی حضرات علماء کرام، سامعین محترم، مغرب کی نماز کے بعد سے آپ حضرات کا یہ اجلاس شروع ہے۔ متعدد حضرات کے آپ نے بیانات سنے، ابھی تھوڑی دیر بعد آج کے اس اجلاس کے آخری خطیب اور ہمارے مخدوم حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کا آپ بیان سنیں گے۔ اس وقت ہمارے ملک عزیز میں جو مسائل کرنٹ ایشو کے طور پر زیر بحث ہیں، ان میں سے 3 پر انتہائی اختصار کے ساتھ باری باری چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، اس محرم الحرام میں کراچی سے لے کر خیبر تک ملک میں ایک سوچی سمجھی سکیم اور منصوبے کے تحت حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی اہانت پر مبنی گفتگویں ہوئیں، اور وہ بلا وجہ نہیں۔
آج کی مجلس میں میں درخواست کرتا ہوں جو نماز پڑھے اسے نمازی کہتے ہیں. آپ ایک سائڈ پہ ہو جائیں، بس کریں. کتنی دفعہ تم نے درست کرنا ہے اس کو؟ جو کرنا ہے ایک دفعہ کر لو. جو نماز پڑھے اسے نمازی کہتے ہیں، جو حج کرے اسے حاجی کہتے ہیں، جو جہاد کرے اسے غازی کہتے ہیں، جس نے ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا اسے صحابی کہتے ہیں. ذرا توجہ کریں. سٹیج پر تشریف فرما جملہ حضرات علماء کرام قبلہ مفتی صاحب سمیت آپ ان سے مسئلہ پوچھیں کہ دنیا میں ایمان کے بعد سب سے بڑی نیکی کون سی ہے؟ نماز پڑھنا بہت بڑی نیکی ہے لیکن سب سے بڑی نیکی نہیں. جہاد کرنا، شہید ہونا بہت بڑی نیکی ہے لیکن سب سے بڑی نیکی نہیں. اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، مسجد بنانی، مدرسہ بنانا، نیکی کا حکم کرنا، بدی سے روکنا، موذی چیز کو راستے سے ہٹانا، چھوٹے پر رحم کرنا، بڑے کا احترام کرنا، غریب کا، ہمسایہ کا خیال رکھنا، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا، نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا، خیر کے کام کرنا، شر کے کاموں سے خود بھی بچنا، لوگوں کو بھی بچانا، یہ سب نیکیاں ہیں لیکن سب سے بڑی نیکی نہیں. میرے بھائیوں، علماء کرام کی موجودگی میں عرض کرتا ہوں، دنیا میں ایمان کے بعد سب سے بڑی نیکی نبوت کے چہرے کا دیدار ہوا کرتا ہے. یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ دنیا کی کوئی نیکی اس نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. دنیا کی لیٹسٹ مردم شماری کے مطابق مشرق سے لے کر مغرب تک پوری دنیا میں مسلمانوں کی تعداد 1 ارب 70 کروڑ بتائی جاتی ہے. آپ 1.25 کروڑ. یہ واقعہ نہیں، صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. 2.25 کروڑ مسلمانوں کو کروڑ سال کی زندگی مل جائے اور وہ کروڑ سال تم سب کا بیت اللہ شریف میں گزرے جہاں ایک کے بدلے لاکھ ملتا ہے. آج کے 2.25 کروڑ مسلمانوں کی کروڑ سال کی بیت اللہ کی عبادت ایک طرف اور ایک صحابی کا پل جھپکتے حضور کو دیکھنا ایک طرف. میرے بھائیوں توجہ کریں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح اللہ رب العزت نے پوری انسانیت میں سے مجھے چنا، اللہ نے پوری انسانیت میں سے میرے صحابہ کرام کو بھی میری مجلس اور محفل کے لیے چنا.
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہوں یا اہل بیت، میرے بھائیوں ذرا توجہ کریں، یہ دونوں اہل سنت کے لیے دونوں آنکھیں ہیں۔ جس طرح لکھت پڑھت یا گفتگو میں دائیں بائیں کی گفتگو تو ہوتی ہے، لیکن افادیت کے اعتبار سے آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آنکھ زیادہ قیمتی ہے یہ کم۔ دونوں اپنی اپنی جگہ اتنی اہم ہیں۔ جس طرح ایک انسان کے لیے دونوں آنکھیں اہمیت کے حامل ہیں، اہل سنت کے نزدیک صحابہ اور اہل بیت بھی اسی طرح اہمیت کے مستحق ہیں، اہمیت کے حامل ہیں۔ میرے بھائیوں ذرا توجہ کریں، میں صرف آج کی گفتگو سے آپ حضرات کو مانوس کرنے کے لیے یہ گفتگو کر رہا ہوں۔ مجھے بہت جلدی اگلی گفتگو شروع کرنا ہے۔ آپ توجہ کریں، حضرات صحابہ کرام وہ امت کا سرمایہ ہیں، اسی طرح اہل بیت بھی۔ ایمان ہے حضور علیہ السلام کے ساتھ، لیکن خونی رشتہ نہیں۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ خونی رشتہ بھی ہے، ایمان کا رشتہ بھی ہے۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ صرف خونی رشتہ ہے پر ایمان کا رشتہ نہیں۔ یہ میں نے 3 کیٹیگریاں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی۔ خون کا رشتہ ہے، ایمان کا رشتہ نہیں۔ اس کی مثال ابو جہل ہے۔ ایمان کا رشتہ ہے، خون کا رشتہ نہیں۔ اس کی مثال صہیب اور بلال ہیں، اور بلال کا یہ حال ہے، چلتے مدینہ طیبہ کی گلیوں میں تھے، ان کے چلنے کے جوتوں کی آواز جنت میں سنائی دیتی تھی۔ وہ صرف خون کا رشتہ، ایمان نہیں۔ دنیا اسے ابو جہل کہتی ہے۔ خون کا رشتہ نہیں پر ایمان کا رشتہ ہے، دنیا اسے بلال کہتی ہے۔ اور اگر خون کا بھی رشتہ ہے، ایمان کا بھی رشتہ ہے، تو دنیا اسے حسین کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اہل سنت کے نزدیک صحابہ کرام ہوں یا اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کے متعلق اپنے دل دماغ میں کسی بھی قسم کی کوئی کدورت رکھنا، ہم اسے ایمان کے منافی سمجھتے ہیں۔ اگر آپ حضرات بھول نہیں گئے تو 1980 سے لے کر 1990 تک بالخصوص یہ 10 سال ہمارے ملک میں شیعہ سنی نام پر انتہائی خون ریزی کرائی گئی۔ ہزاروں آدمی دونوں طرف سے اس کے اندر شکار ہوئے، موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ میری بات یہ کسی کو ہضم ہو یا نہ ہو، لیکن کہے بغیر گزارا نہیں۔ اگر شیعہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں سنی ختم ہو جائے گا تو اس سے بڑھ کر ان کی اور کوئی حماقت نہیں ہو سکتی، اور اگر سنی یہ سمجھتا ہے کہ اس ملک میں شیعہ کو ختم کر دیں گے
تو اس سے بڑھ کر بھی کوئی حماقت نہیں ہوگی۔ انہوں نے بھی اس ملک میں رہنا ہے، ہم نے بھی اس ملک میں رہنا ہے، صدیوں سے رہتے چلے آ رہے ہیں۔ ان کا اپنا نظریہ، ہمارا اپنا ایمان۔ ہم تو کریں ہر ایک کی غلامی، نوکری اور چاکری، وہ کریں صحابہ کرام کی اہانت، مل کے کہہ دو یہ قبول نہیں۔ جو کہتے ہیں قبول نہیں وہ زور کے ساتھ کہہ دیں یہ قبول نہیں۔ آپ حضرات کے ملک میں ایجنسیوں نے کھیل کھیلا۔ کراچی میں بالخصوص لسانیت کے نام پر ایک پارٹی کو کھڑا کیا گیا، ہزاروں آدمیوں کو خاک اور خون میں مبتلا کر دیا گیا۔ شیعہ سنی کے نام پر اس ملک میں فساد کرائے گئے۔ دونوں طرف کے حضرات اتنی طویل پریشانی اور مشقت سے گزرنے کے بعد بالآخر وہ ایک سٹیج پر بیٹھے اور آپ حضرات کے ملک کے اندر سکون گزشتہ 2-3 سال سے دیکھنے میں نظر آ رہا تھا۔ آج کی مجلس میں شیعہ دوست ہوں یا سنی میرے بھائی، ان تمام کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں، کراچی سے لے کر خیبر تک جو کچھ پورے ملک میں مجالس میں حضرات صحابہ کرام کو گالیاں دی گئیں، میری درخواست سنیں، یہ بلا وجہ نہیں، ایک پلاننگ کے تحت ہوا۔ وہ ملک کو ایک دفعہ پھر شیعہ سنی کشیدگی کی طرف لے جا رہے ہیں، اور آج کے اس اجلاس میں میں کھلے بندو الزام عائد کرتا ہوں کہ اس کے اندر حکومتی مشینری شامل ہے، جان بوجھ کر یہ کرایا جا رہا ہے۔ مجھے یہ سمجھایا جائے، اسلام آباد میں ایک آدمی سیدنا صدیق اکبر کی اہانت کرتا ہے، بکواس کا ارتکاب کرتا ہے، حکومت کی ناک کے نیچے اسلام آباد میں جہاں اینٹیں اتنی نہیں جتنے ایجنسیوں کے افراد وہاں پر رہتے ہیں، اس کے خلاف پرچہ درج ہوا، اسے گرفتار نہیں کیا گیا۔ صرف گرفتار نہیں کیا گیا، شنید یہ ہے کہ اسے باہر بھیج دیا گیا۔ یہ بلا وجہ نہیں، ایک دفعہ پھر کھیل کھیلنے کی سازش اور سکیم تیار ہوئی۔ آج کے اجلاس میں تمام تر مکتبہ ہے فکر کے دوستوں سے اپنا یہ فرض سمجھتا ہوں کہ ان سے یہ درخواست کروں کہ اس لڑائی سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ زیادتی ان کی طرف سے ہوئی ہے، انہیں اعلان معذرت کرنی چاہیے، اور جہاں تک ہمارے دین ایمان کا تقاضا ہے واشگاف میں عرض کرتے ہیں کہ رب محمد کی قسم جان دی جا سکتی ہے، صحابہ کی عزت پہ سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ ایک تو میں نے آج کی مجلس میں یہ پیغام آپ دوستوں سے عرض کرنا تھا، بالکل شرعاً اپنی ذمہ داری سمجھ کر، اس میں نہ میں کسی، بس میرے خیال میں مجھے وضاحت کی بھی ضرورت نہیں۔ دوسرا، آپ حضرات کے ملک میں ایک تازہ قضیہ پیش آیا، رجب کے آخر شعبان کے اوائل میں پورے ملک میں نہیں، مشرق سے لے کر مغرب تک پوری دنیا میں کرونا کا حملہ ہوا۔ بھلے لوگوں، دنیا جہان کا کوئی اسلامی یا غیر اسلامی ملک ایسا نہیں
جو اس کرونا سے متاثر نہ ہوا ہو اور غیر مسلم ممالک تو رہے اپنی جگہ، بعض مسلمان ممالک میں مساجد پر بھی پابندی لگی، کئی مہینے تک مساجد سیل رہیں، نہ وہاں پر اذانیں ہوئیں، نہ وہاں پر جماعت ہوئی، نہ وہاں پر نماز ہوئی۔ لیکن آپ میں جتنا اللہ کا شکر ادا کرے وہ کم ہے کہ کم از کم پوری دنیا میں یہ اعزاز پاکستان کو جاتا ہے کہ پورے اس پیریڈ کے دوران میں پاکستان میں ایک بھی مسجد ایک بھی نماز کے لیے سیل اور بند نہیں ہوئی۔ یہ صرف اور صرف کریڈٹ آپ حضرات کو جاتا ہے، دینی قوتوں کو، دینی جماعتوں اور دینی اداروں کو جو اس ملک میں اسلام کی سربلندی، ترویج اور اشاعت کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ بلا شرکت غیر یہ آپ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ دوست اور دشمن نے آپ کے اس وزن کو محسوس کیا کہ پورے ملک میں کسی ایک مسجد کو سیل کرنے کی وہ جرات نہیں کر پائے۔ میرے بھائیوں، اس کے ساتھ ایک حادثہ بھی ہوا۔ سمجھ لیں کہ پاکستان کو بنے ہوئے 75 سال ہو گئے۔ اس 75 سال کے عرصے میں کوئی مذہبی یا دینی، سیاسی، کسی بھی معاشی، کسی بھی قسم کی اس 75 سال کے عرصے میں آپ کے ملک کے اندر تحریک چلی، کسی تحریک میں آج تک کبھی تبلیغی جماعت کو گورنمنٹوں نے ہاتھ ڈالنے کی جرات نہیں کی تھی۔ اس کرونا کو بہانہ بنا کر اس وقت کی حکومت کی نحوست یہ ہوئی کہ کراچی سے لے کر خیبر تک تبلیغی جماعت کے افراد کی چلت پھرت کو روکا گیا۔ انہیں خود واپس آ جانا چاہیے تھا، اور اگر یہ واپس نہیں آئے انہیں خود عقل کرنی چاہیے تھی، اور اگر یہ واپس نہیں آئے تھے تو انہیں وارننگ دی جاتی، موقع دیا جاتا کہ یہ اپنے گھروں کو آتے، ان کو گرفتار کرنا، قرنطینہ میں ڈالنا، ان پر تشدد کرنا، ان کے ساتھ بدتمیزی کرنا، ان کی کٹائی کرنی، انہیں مارنا، ان کے ساتھ غیر اسلامی غیر اخلاقی حرکات کا ارتکاب کرنا، یہ وہ ذلت آمیز کارروائی ہے جس سے ہماری گورنمنٹ نے کوئی اچھا تاثر قائم نہیں کیا۔ اس کی تمام تر ذمہ داری گورنمنٹ پر عائد ہوتی ہے۔ لیکن میں جہاں پر گورنمنٹ کی مذمت کر رہا ہوں وہاں آپ دوستوں کو ایک خیر کا بھی پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے کرم کیا کہ اس موقع پر جبکہ پوری دنیا میں، پاکستان میں بھی بڑے زور کی لڑائی وہ جاری تھی، پوری طاقت صرف کر کے کرونا کو روکنے کی کوشش کی جا رہی تھی، ان حالات اور واقعات میں بالکل انہی دنوں کراچی میں صوبائی اسمبلی کا اجلاس ہوا۔ وہاں پر MQM کا ایک ممبر کھڑا ہوا، آپ لوگوں کا مطالبہ نہیں تھا، ہمارا مطالبہ نہیں تھا، اس کا کوئی بیک گراؤنڈ بھی نہیں تھا، اس پر کوئی محنت بھی نہیں تھی، اسے کوئی دباؤ بھی نہیں تھا، سپورٹ بھی نہیں تھی۔ وہ ممبر کھڑا ہوا، اللہ رب العزت نے اس کے دل میں ڈالا، اس نے بھرے اجلاس میں صوبائی اسمبلی سے مطالبہ کیا کہ تمام اسمبلی کے ممبران تائید کریں میری اس بات کی
اسمبلی متفقہ طور پر قرارداد منظور کرے کہ آج کے بعد پورے صوبہ سندھ میں جہاں کہیں نصاب تعلیم میں، جہاں کہیں سرکاری خط و کتابت میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھنا پیش آ جائے، وہاں اکیلا آپ کا نام نہ لکھا جائے، آپ کے نام کے ساتھ خاتم النبیین بھی لازمی طور پر لکھا جائے اور یہ اسمبلی اس قرارداد کو منظور کرے۔ میرے بھائیوں، آپ دوست یقیناً خوشی محسوس کریں گے کہ ابھی تک اس قرارداد پیش کرنے والے کی صدا ختم نہیں، آواز نہیں ختم ہوئی تھی، اس نے اپنی بات پوری نہیں کی تھی کہ پوری اسمبلی میں بیٹھے ہوئے اسمبلی کے ممبران نے تائید کے لیے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ پوری اسمبلی میں ایک آدمی نے اس قرارداد کی مخالفت نہیں کی۔ یہ علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لیجئے، پتہ آپ کو بھی ہے کہ وہاں کم از کم سندھ کی پوزیشن یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد اسمبلی کے ممبران کی ہندو منتخب ہو کر وہ اسمبلی کے اندر آتے ہیں، وہاں اور بھی غیر مسلم بہت سارے ممبران وہاں کی اسمبلی کے ممبر ہیں، لیکن میرے رب کی شان بھائیوں، ادھر قرارداد پیش ہوئی، ادھر اللہ رب العزت نے حضور کی امت دعوت اور امت اجابت دونوں کو اکٹھا کر دیا، دونوں نے قرارداد کی حمایت کی۔ میرے بھائیوں، ابھی 4 دن نہیں گزرے تھے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا، وہی قومی اسمبلی میں قرارداد آئی جو سندھ اسمبلی میں آئی تھی۔ پوری قومی اسمبلی نے بھی اس قرارداد کو منظور کیا، ایک ممبر نے اس کی مخالفت نہیں کی۔ 4 دنوں کے بعد سینٹ کا اجلاس تھا، اس میں یہ قرارداد منظور ہوئی۔ کچھ عرصے کے بعد پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہوا، اس میں قرارداد منظور ہوئی۔ کچھ دن وقت گزرا، آزاد کشمیر کی اسمبلی نے یہ قرارداد منظور کی۔ میں مختصر کرتا ہوں کہ پورے ملک کی، سبحان اللہ نہیں کہتے زور سے، میرے بھائیو، یہ میرا ساتھی بھی خوب ہے، میں نے کہا سبحان اللہ کہتا ہے نعرہ تکبیر۔ سبحان اللہ کا معنی نعرہ تکبیر، یہ میں نے پہلی دفعہ آپ حضرات کے ہاں سنا ہے، اس کی یہ تعبیر صوفی۔ میرے بھائیو، میں درخواست کرتا ہوں آپ حضرات سے، قومی اسمبلی نے اس کے لیے پارلیمنٹ کے اندر جن جماعتوں کی نمائندگی ہے، ایک ایک ممبر لے کر اس پر ایک کمیٹی قائم کی۔ اس کمیٹی کے ذمے لگا کہ پورے ملک کے تمام تر ڈی سی اوز کو اسمبلی کی طرف سے خط لکھا جائے کہ اس قرارداد پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ میرے بھائیوں، اس کمیٹی کے ذمے ٹھہرا کہ آپ کراچی سے لے کر خیبر تک اس پر عمل درآمد کی رپورٹ لے کر اسمبلی میں پیش کیا کریں۔ آپ میں جتنا اللہ کا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس کا نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا ہے اور اس پر پورے ملک میں عمل درآمد بھی ہو گیا ہے۔ آپ حضرات کا اس قرارداد کا منظور ہونا، اس پر عمل ہونا، اس حکومت میں جس حکومت کے وزیر اعظم خاتم النبیین کا لفظ زبان سے نہیں کہہ سکتے، اگر وہ کہے تو اس کی زبان لڑکھڑاتی ہے، جسے خاتم النبیین کا لفظ
کہنے کی توفیق نہیں ہوتی، اس کی حکومت میں ان حالات اور واقعات میں اللہ رب العزت کا یہ قانون بنوا دینا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ انشاءاللہ قیامت کی صبح تک پاکستان بھی رہے گا، حضور کی عزت کا تحفظ بھی رہے گا۔ جو کہتے رہے گا وہ ہاتھ اٹھا کے لہرا کے زور سے کہتے رہے گا۔ میرے بھائیوں، اب میں آخری گزارش کرتا ہوں، اور وہ یہ، آپ حضرات کو معلوم ہے کہ 7 ستمبر 1974 میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ اسلامیہ نے خیبر پختونخوا آپ حضرات کو یہ مبارکباد جاتی ہے، آپ کو کریڈٹ جاتا ہے اس بات کا کہ پورے ملک میں اس کام کی، اس تحریک کی قیادت کرنے والے شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری صرف آپ کے صوبے سے تعلق نہیں رکھتے تھے، بلکہ آپ کے شہر پشاور سے تعلق رکھتے تھے۔ پورے علماء کرام کی اسمبلی میں قیادت کر کے جنہوں نے اس مسئلے کو حل کرانے کے لیے شب و روز مجاہدانہ ایمان پرور کردار ادا کیا، وہ مفکر اسلام مولانا مفتی محمود، ان کے گراں قدر رفقا حضرت مولانا عبدالحق، حضرت مولانا غلام غوث، مولانا صدر الشہید، مولانا شاہ من نورانی، ان میں سے بہت سارے حضرات ایسے تھے جن کا آپ کے صوبے کے ساتھ تعلق تھا۔ آج کی مجلس میں عرض کرتا ہوں کہ ستمبر 1974 میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ 1975 سے لے کر آج تک آپ کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ آپ حضرات کے پشاور میں ہمیشہ 7 ستمبر کو عظیم الشان جلسہ ہوتا رہا، اور اس دفعہ جمعیت علماء اسلام کے قائد ہمارے مخدوم حضرت مولانا فضل الرحمن نے اس کی میزبانی قبول کی۔ جمعیت علماء اسلام بطور داعی کے انہوں نے اس کانفرنس کرنے کا اس سال اعلان کیا، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ آپ جتنے دوست یہاں پر آئے بیٹھے ہیں، آج آپ حضرات کو اس لیے زحمت دی گئی، صرف کل کا دن باقی رہ گیا ہے، پرسوں وہ کانفرنس ہے۔ میں آپ دوستوں سے کیا توقع رکھوں کہ آپ حضرات اس کانفرنس میں شریک ہوں گے؟ جو کہتے ہیں ہوں گے وہ ذرا زور کے ساتھ کہہ دیں ہوں گے۔ ہاتھ اٹھا کے لہرا کے زور سے کہہ دو شریک ہوں گے۔ بھلے تم بہت اچھے آدمی ہو، لیکن میرا آپ حضرات سے بالکل یہ مطالبہ نہیں کہ آپ حضرات اس کانفرنس میں شریک ہوں، اس لیے کہ وہ تو آپ نہیں شریک ہوں گے تو کون ہوگا؟ وہ آپ کی اخلاقی ایمانی جذبات کی، پیغمبر اسلام کی ذات اقدس کے ساتھ محبت کا تقاضا ہے، وہ تو آپ دوستوں نے جانا ہے۔ میرا جو آپ حضرات سے مطالبہ ہے وہ یہ کہ صرف ایک دن کل کا باقی رہ گیا، پرسوں کانفرنس ہے، اور اس وقت تک ہم کانفرنس سے فارغ ہو چکے ہوں گے، گھروں کو بھی پہنچ